ہے تو سب سے پہلی چیز اللہ پالنے والا ہے. یہ تو بہت چھوٹی سی مثال ہے نا، دکان، ذمہ دارہ. آپ اللہ کی ربوبیت پر ذرا غور فرمائیں، جہاں ہماری پہنچی کوئی. یہ زمین 1000 کلومیٹر کی رفتار سے گھوم رہی ہے. 1000. ہم اس کی رفتار گھٹا سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں. 1000 کلومیٹر کے گھومنے فی گھنٹہ گھومنے کی وجہ سے اس میں مناسب ٹائم رات کا ہے اور مناسب ٹائم دن کا ہے. 8-10 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے، 10-12 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے. تھوڑی سی کمی بیشی کے ساتھ دن میں کام پورا ہو جاتا ہے، رات کو آرام پورا ہو جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کی رفتار 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں. نیوزی لینڈ بڑا ایڈوانس ملک ہے، روک لے. امریکہ اس سے بھی ایڈوانس ہے، روک لے. تو جب 500 کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے کا دن ہو جائے گا، 24 گھنٹے کی رات ہو جائے گی. سورج کی آگ جلا کے تباہ کر دے گی اور رات کی ٹھنڈک فریز کر کے تباہ کر دے گی. اس کو اس اندازے میں کون چلا رہا؟ رب العالمین. اچھا، اس کا برعکس دے رہے ہیں. اگر اللہ تھوڑا سا ایکسیلیٹر زیادہ کر دے، اوور سپیڈ کر دے، اور 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار کر دے تو ہمارے پاس کوئی ہے بریک پاؤں رکھ سکیں. پھر کیا ہوگا؟ 6 گھنٹے کا دن ہو جائے گا، 6 گھنٹے کی رات ہو جائے گی. نہ کام پورا ہو سکے گا، نہ آرام پورا ہو سکے گا، اور ہم ختم ہو کے رہ جائیں گے. یہ میں نے اس کو آپ کی ایک حرکت بتائی کہ زمین یوں گھومتی ہے. ٹھیک. پھر یہ ایسے حرکت کرتی ہے، یہ حرکت کرتی ہے کیونکہ بہت بڑی ہے نا، تو گھومتے ایسے کانپتی ہے. لیکن یہ خود نہیں کانپ رہی، یہ اس میں ایک یوں تھرتھرا یہاں تک جاتی ہے، 23 ڈگری کے زاویے پر جاتی ہے، پھر وہاں سے ہٹتی ہے اور یوں آ کر 23 ڈگری کے زاویے پر آتی ہے. یہ اس کی موومنٹ ہے. یہ اگر اللہ اس کو باندھ دے اور اس کو یوں نہ ہونے دے، بالکل سے سیدھا کر ایسے نہ ہونے، تو پوری زمین پہ موسم ختم ہو جائے. اور زمین کی جو سورج کی جو آگ ہے، جس طرف سورج ہوگا وہ جلا کے راکھ کر دے گا، جس طرف رات ہوگی وہ ٹھنڈا کر کے فریز کر دے گی. یہ جو یہاں آتی ہے اور یہاں آتی ہے، اس سے موسم بند. ادھر گرمی آ رہی، ادھر سردی جا رہی. جب یہ یوں جا رہی تو ادھر سردی آ رہی، ادھر گرمی جا رہی. اور جب یہ یہاں ہوتی ہے سال میں 2 دفعہ، تو 22 اپریل اور 18 مارچ، 22 ستمبر اور 18 مارچ. 22 ستمبر کو پوری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، چونکہ زمین بالکل سیدھی ہوتی ہے. اور 18 مارچ کو پوری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، کہ زمین بالکل سیدھی ہوتی ہے. اس کی یہ حرکت جو اللہ کر رہا ہے، اس سے موسم پیدا ہو رہے ہیں. گرمی آ رہی، سردی آ رہی، بہار آ رہی، خزاں آ رہی، اور ہوا میں حرکت ہے. اگر یہ نہ ہو تو یہ کتنا بڑا اسپیکر لگ گیا ہے، آپ ایک لفظ نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ یہ ہوا کو ایسے حرکت دیتی ہے. یہ جو زمین یوں کرتی، یہ ہوا کو حرکت دیتی ہے. تو ہوا کی حرکت سے چیز ٹریول کرتی ہے. اگر اللہ اس کو یوں سیدھا کر دے تو یہاں 10,000 اسپیکر ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہوں، ایک لفظ نہیں سن سکتے. میں آپ کے کان پہ منہ رکھ کے بات کروں پھر بھی نہیں سن سکیں گے، کیونکہ جو بیچ میں وسیلہ وہ ہوا ہے. ہوا کی موومنٹ نہ ہو تو آواز آگے جا نہیں سکتی. الحمدللہ رب العالمین. پھر زمین میں اللہ نے کشش رکھی. کشش آئنسٹائن کے زندگی کے آخری 10 سال اس ریسرچ میں گزرے کہ یہ کشش کیوں ہے. نہیں سمجھ میں آئے کہ اللہ نے رکھی. اگر یہ زمین دگنی ہوتی، 24,000 کلومیٹر کی وجہ 48,000 ہوتی، تو آپ سب لوگ زمین پہ ایسے چلتے جیسے کوئی گارے میں پھنسا ہوا چلا. یہ اس کی کشش ہمیں پکڑ لیتی، شدید کر، تو ہم پاؤں یوں اٹھاتے، یوں اٹھاتے.
ہر آدمی یوں چلتا ہے جیسے گارے میں چل رہا ہے، پھانس پھانس کے ہر آدمی چل رہا ہے. اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ 3 گنا کر دیتا تو مضبوط آدمی تو پاؤں نکال سکتا، چھوٹا موٹا تو بیٹھا ہی ہو گیا. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو 5 گنا کر دیتا، یہ سب کیلکولیٹ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو 5 گنا کر دیتا زمین کو، تو 6 فٹ کا آج جو نوجوان ہے اس کا قد چوہے کے برابر ہوتا. گریوٹی اتنی طاقت کے ساتھ اس کو کھینچتی کہ اس کو اٹھنے نہ دیتی. الحمدللہ بولو. تو یہ گریوٹی کتنے میں آپ لوگوں نے خریدی ہے؟ کتنے ڈالر لگائے؟ اچھا پھر ایک اور بات، اگر اللہ اس کو نکال ہی دے، کشش کو نکال دے، تو پھر کیا ہوگا؟ سورج ایک بہت بڑی بلا ہے جو ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے. اس میں سے ایک ایک شعلہ جو نکلتا ہے وہ 3-3 لاکھ کلومیٹر لمبا ہوتا ہے. اور اس میں ہر سیکنڈ میں ہیلیم گیس پھٹتی ہے اور ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے ہر سیکنڈ میں. اور اس 1 سیکنڈ میں جو اس میں دھماکہ ہوتا ہے، جو ہیلیم دھماکہ ہوتا ہے، وہ اس کو ہائیڈروجن میں اور بدلنے والا آسمانوں پر ہے، وہ اللہ ہے. اللہ یہ جو 1 سیکنڈ میں سورج میں دھماکہ ہوتا ہے اور ہر سیکنڈ میں ہو رہا ہے، تو 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ 1 سیکنڈ میں سورج میں ہر وقت پیدا ہو رہی ہے، ہر وقت پیدا ہو رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ زمین کی گریوٹی کھینچ لے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لمحے زمین 5000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف سفر شروع کر دے، کیونکہ سورج اس کو کھینچتا ہے اور زمین اپنا دفاع کرتی ہے اپنی گریوٹی کی وجہ سے، اس کو توڑ دیتے ہیں. میں نہیں جانا. تو اگر اللہ تعالیٰ کشش کو نکال دے تو چند 9 کروڑ میل کے فاصلے پر 9 کروڑ 30 لاکھ 5000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مہینہ لگ جائے گا، 2 لگ جائیں گے، 3 لگ جائیں گے. یہ زمین سیدھی سورج کی آگ میں گرے گی جہاں 2.5 کروڑ سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے. 1500 سینٹی گریڈ پر لوہا پانی بن جاتا ہے، صرف 1500 سینٹی گریڈ لوہا پانی بن جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. نہیں کریں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ لے کر آؤ گریوٹی کہیں سے خرید. پھر ہوا میں آکسیجن 21%، نائٹروجن 78% اور کاربن ڈائی آکسائڈ 1%. 1% سے کم ہے کچھ، باقی کچھ اور گیسز. اب ہمارے پاس کوئی سلنڈر ہے، کوئی گیج ہے کہ ہم نے پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ 21 سے آگے نہیں جانے دینا آکسیجن ہے؟ کسی کے پاس کوئی گیج؟ اگر اللہ تعالیٰ صرف 1 درجہ بڑھا دے کہ آکسیجن 21 سے 22 ہو جائے، بس 21 سے 22، تو ہر گھر میں آگ لگے گی. چولہے کی آگ ساری فضا کو پکڑے، ہر گھر میں عورت جلے گی. اور اگر ایسے 25% کر دے، 25%، تو جنگلوں میں آگ لگ جائے گی. اور نیوزی لینڈ میں کتنے جنگل، سارے جنگلوں میں آگ لگ جائے. اس کو 21 پہ کیا ہوا ہے، اس کو 78 پہ کیا ہوا ہے. گیج کس کے ہاتھ میں؟ الحمدللہ رب العالمین. بادلوں پہ ہماری طاقت ہے. اگر اللہ بارش روک دے، زمین تباہ و برباد ہے، زندگیاں ختم ہیں. کہ میرا رب الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما. دیکھتا نہیں ہو تیرا رب کیسے بادلوں کو لاتا ہے. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. دیکھتے نہیں ہو تمہارا رب کیسے بارش برساتا ہے. صبا صببنا الماء صبا.
ہم بارش برساتے ہیں بڑے انوکھے انداز. انوکھے انداز کا کیا مطلب؟ عام طور پر بارش کا بادل 1200 میٹر کی بلندی پر ہوتا ہے. عام طور پر 1200 میٹر سے بارش ہوتی ہے. اگر یہ سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی. کافی عرصہ میں سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ھذا عذب فرات صادق شرابہ وھذا ملح اجاج، کہ یہ ہے میرا میٹھا پانی جس کا پینا بڑا مزیدار ہے، اور یہ ہے میرا کڑوا پانی. تو میں سوچتا تھا یہ اللہ کوڑے پانی نو کیوں نعمت آخر؟ میٹھا تو نعمت ہے، کوڑا کیوں نعمت ہے؟ بہت عرصہ میرے دماغ میں یہ بات گھومتی رہی لیکن مجھے اس کا جواب نہیں ملا. تو پھر وہ خود ہی ایک دن بعد میں پڑھ رہا تھا، کچھ پہلے پڑھا ہوا ہے. میں مدرسے آنے سے پہلے میڈیکل سائنس میں تھا، پھر اللہ ادھر لے کر آیا. تو پھر مجھے خیال آیا بعد میں کہ اگر یہ پانی کڑوا نہ ہوتا سمندر کا تو بارش نہیں ہو سکتی. میٹھے سمندر بارش کا سبب بن ہی نہیں سکتا. سمندر کا نمک ہی بارش کا سبب ہے. ایک سیکنڈ ہو گیا کہ ایک سیکنڈ ہو گیا، ایک سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اللہ اڑا دیتا. 15 بلین ٹن پانی اللہ سورج کی آگ سے بخارات بنا کے ہوا میں اڑا دیتا. پھر آپ دیکھتے ہو سمندر ہر وقت اوکھا ہی رہتا ہے، موجیں یہ موجیں کیوں ہیں؟ کہ ان موجوں سے جھاگ پیدا ہوتی ہے. جھاگ سے بلبلے پھٹتے ہیں. وہ جو بلبلے پھٹتے ہیں کچھ پانی تو نیچے آ جاتا ہے، کچھ چھوٹے چھوٹے پانی کے ذرات اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ نیچے نہیں جاتے، ان کو ہوا پکڑ لیتی اور ان کو اوپر لے جاتی. ان میں نمک ہوتا ہے. تو ان پانی کے ذرات کو ہوا اوپر لے جاتی اور 1200 میٹر پہ جا کر نمک کو پھیلا دیتی ہے. نمک ٹھنڈک کا سبب ہے. ہمارے ہاں کھیوڑا میں کان ہے نمک کی، اندر جاؤ تو سردی لگنے لگتی ہے. نمک ٹھنڈک پیدا کرتا ہے. تو یہ نمک اوپر اکٹھا ہوتا ہے، پھر جہاں میرا رب بارش کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں نمک کی ٹھنڈک، جو بخارات روزانہ جا رہے ہیں 15 ارب ٹن ہر سیکنڈ میں، یہ نمک کے ٹھنڈک ان بخارات کو پکڑتی ہے اور انہیں ٹھنڈا کرنا شروع کرتی ہے. وہ ٹھنڈا ہوتے پانی کے باریک قطروں میں بدلتے ہیں. پھر وہ موٹے ہوتے جاتے ہیں. تو جب وہ وزنی ہو جاتے ہیں اور ہوا ان کو اٹھا نہیں سکتی تو وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. 1200 میٹر سے بارش کے قطرے کے برابر کسی چیز کو گرایا جائے 1200 میٹر سے تو اس کی رفتار ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ. کسی بھی چیز کو پھینکو بارش کے قطرے کے برابر، چنے کا دانہ پھینکو 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ نیچے آنا چاہیے. اور بلٹ فائر گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ، تو آدھے کے قریب اس کی رفتار بنتی ہے. تو اگر میرا رب 1200 میٹر سے بارش برساتا اور بیچ میں اپنی قدرت نہ دکھاتا تو یہ بارش آتی 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے. تو گنجے کو تو 4 قطرے ہی کافی تھے. نہ کوئی سڑک، اور تمہارے تو سارے گھر ہی لکڑی کھوکھے. ہمارے یہاں کھوکھے نہیں تو کھوکھے، تمہارے تو سارے گھر کھوکھے. تو یہ تو یوں جاتے ہیں لنڈر سڑکیں، ہر 558 کلومیٹر کی رفتار سے چیز آ رہی ہو تو کیا چیز اس کو روکے گی؟ الحمدللہ رب العالمین. تو میرا رب کیا کرتا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن بے شمار سپیڈ بریکر ہیں راستے میں. سپیڈ بریکر سے رفتار ٹوٹ جاتی ہے. تو اتنے سپیڈ بریکر ہیں کہ وہ بارش ان کو ٹھک 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 کیوں آ رہے ہیں.
ٹوٹ کے آ رہی ہے، دیکھنے میں سیدھی آ رہی ہے، لیکن وہ بیچ میں اللہ تعالیٰ اس کی رفتار کو توڑتا ہے. جب وہ میرے سر پہ گرتی ہے اور مسجد کی چھت پہ گرتی ہے، سڑک پر گرتی ہے، تو اس کی رفتار صرف 8 کلومیٹر فی گھنٹہ، 550 کلومیٹر کو اللہ تعالیٰ ہوا میں ختم کر دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. پالنے والا اللہ ہے.